ابراہیم علیہ السلام کو جب امامت کی نعمت ملی، یہ عہدہ ملا، تو قدرتی طور پہ انہوں نے چاہا کہ یہ نعمت ان کی اولاد کو بھی ٹرانسفر ہو۔ اللہ تعالیٰ سے پوچھا، قال ومن ذریتی، ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اور کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟ قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ نے جواب دیا میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے۔ یعنی یہ جو خوبی ہے یہ انہیرٹ نہیں ہوتی، نیکی انہیرٹ نہیں ہوتی کہ اینسیسٹرز نیک تھے تو ہم بھی نیک ہو جائیں۔ یہ تو کمائی جانے والی چیز ہے، ارن کی جانے والی چیز ہے۔ اللہ کسی خاص نسل سے کوئی خصوصی تعلق نہیں رکھتا کہ اچھا خلیل اللہ کی نسل ہے، اس کے بچے کیسے بھی ہوں، اس کی اولاد، اس کی پروجینی جیسی بھی ہو، بہرحال مجھ کو تو نوازنا ہی نوازنا ہے ان کو۔ ایسے نہیں ہوتا۔ فرمایا میرا عہد ظالموں اور بے انصافوں کے ساتھ نہیں ہے۔ آیت 125، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور یہ کہ ہم نے اس گھر یعنی خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جہاں عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اس مقام کو مستقل نماز کی جگہ بنا لو۔ وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ، اور ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید کی تھی کہ میرے اس گھر کو طواف اور اعتکاف اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ ذکر آ رہا ہے البیت کا یعنی خانہ کعبہ۔ بیت العتیق بھی اس کا نام آیا ہے قرآن میں۔ مصاب کہا جاتا ہے کنویں کے نچلے حصے کو۔ کنویں کا جو نیچا حصہ ہوتا ہے پانی لوٹ لوٹ کے وہیں پر آتا ہے، ادھر سے اور ادھر سے۔ تو مصاب تو ہے واقعی خانہ کعبہ، جو ایک دفعہ وہاں چلا گیا بار بار لوٹ لوٹ کر جانے کو جی چاہتا ہے وہاں پر۔ اور امن کی جگہ ہے، وہاں کا امن ختم نہیں ہوا۔ کوئی باپ کے قاتل کو بھی وہاں دیکھ لیتا تھا مشرکین مکہ میں سے تو اس کو اجازت نہیں تھی کہ وہاں بدلہ لے۔ تفسیر ابن کثیر میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام ملک شام میں رہتے تھے اور اسماعیل علیہ السلام چھوٹے بچے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا کہ ہم آپ کو خانہ کعبہ کی جگہ بتاتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام ان کو لے کر چلے، مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ وہ بس خالی ایک وادی سی تھی، جھاڑ جھنکار تھا وہاں پر اور کوئی چیز وہاں پر نہیں تھی، نہ پانی تھا نہ کچھ اور بیت اللہ اس وقت ایک ٹیلے کی شکل میں تھا۔ ٹیلا سمجھتی ہے؟ ہلک جیسا ہوتا ہے نا، ابہار جو ہوتا ہے، چھوٹا سا ابہار تھا۔ وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اب یہاں پر آپ خانہ کعبہ کی دیواریں بلند فرمائیے۔ تو وہاں پر ایک پتھر سا تھا جو کہ سمجھے کہ کرین کا سا کام دیتا تھا۔ جوں جوں خانہ کعبہ کی دیواریں بلند ہوتی تھیں وہ پتھر ساتھ ساتھ اونچا ہوتا چلا جاتا تھا۔ اس کو کہا گیا مقام ابراہیم۔ وہ ایک پتھر ہے، ابھی بھی موجود ہے، اور اس پر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان موجود ہیں۔ پہلے یہ پتھر بالکل خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ تھا، لیکن پھر طواف کرنے والوں کو دقت پیش آتی تھی، بیچ میں رکاوٹ آتی تھی، اس کو وہاں سے ہٹا کر رکھ دیا گیا جہاں پر یہ آج موجود ہے۔ اس کو مقام ابراہیم کہا گیا ہے۔ طواف کے بعد 2 رکعت نفل یہاں ادا کیے جاتے ہیں مقام ابراہیم پر۔ عبداللہ بن عباس نے مقام ابراہیم سے مراد لیا ہے ابراہیم علیہ السلام کے قیام کی جگہ، یعنی پورا حرم اس سے مراد لیتے ہیں۔ طواف کے بعد بھی ضروری نہیں ہے کہ انسان وہیں مقام ابراہیم پر ہی اس پتھر کے پاس ہی کھڑے ہو کر 2 نفل پڑھے۔ اگر رش کم ہے تو وہاں پڑھ لے، اگر رش زیادہ ہے تو لوگوں کو ڈسٹرب نہ کرے، طواف کرنے والوں کو بہت دقت پیش آتی ہے، تھوڑی سی دور جا کر 2 نفل پڑھے جا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ تو فرمایا کہ میرے گھر کو پاک رکھنا، یعنی کہ ظاہری گندگی بھی نہ ہو اور روحانی گندگی بھی نہ ہو، ظاہری نجاست سے بھی پاک رکھنا اور شرک کی نجاست سے بھی پاک رکھنا۔ خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگانے کو طواف کہا جاتا ہے، بالکل جیسے کہ پروانے گھومتے ہیں شمع کے گرد، اسی طرح جیسے کوئی اللہ کی محبت میں بے قرار ہو کے اللہ کے گھر کا چکر لگاتا رہے۔ تو طواف کرنا یہ دراصل محبت جو ہے اللہ کی، اس اللہ کی محبت کے جذبات کو ابھارنے میں طواف مدد دیتا ہے۔ طواف کرنے والوں کے لیے بھی پاک رکھنا ہے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے بھی۔
عاکفین. عین کاف فا مادہ ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے توجہ کو فوکس کرنا, ٹو کنسنٹریٹ. طواف اور اعتکاف, اعتکاف بھی اسی سے ملتا جلتا لفظ ہے نا. اعتکاف میں لوگ بیٹھتے ہیں رمضان میں. اعتکاف میں دراصل ذکر اللہ ہوتا ہے, اور عقل اور دل ان دونوں کو اللہ کی یاد پر جمانے میں مدد ملتی ہے اعتکاف میں. اور رکوع کرنے والوں کے لیے, سجدہ کرنے والوں کے لیے اللہ کے گھر کو پاک رکھنا. آیت 126 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اور یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے رب, اس شہر کو امن کا شہر بنا, اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے. دیکھیے پہلے کیا مانگ رہے ہیں؟ شہر کا امن. اگر شہر میں امن ہو تو اللہ کی عبادت پرسکون طریقے سے ہو سکتی ہے, اور اگر شہروں میں امن نہ ہو تو اللہ کی عبادت میں بھی خلل پڑتا ہے. کھانا بھی کیا مانگ رہے ہیں؟ ہر قسم کے پھل. وہ کیا وادی تھی, ایک گھاس کا تنکا نہیں اگتا تھا, لیکن وہاں یہ نہیں مانگا ابراہیم علیہ السلام نے کہ اللہ کچھ بھی روکھی سوکھی ان کو دے دے. مانگا بھی تو کیا؟ ثمرات, بہترین پھل. اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں ہر طرح کا پھل آپ کو ملے گا. دنیا کے کونے کونے سے وہاں پر چیزیں آ جاتی ہیں, حالانکہ وہاں خود کچھ بھی نہیں اگتا. اور کہا کس کو دے؟ کہ جو ایمان رکھے اللہ پر اور یوم آخر پر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال ومن کفر فامتعه قلیلا ثم اضطره الى عذاب النار وبئس المصیر. اور جو نہ مانے گا, دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا, مگر آخر کار اسے عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا, اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرا انکار کرتا ہے اس کا کھانا پینا بند نہیں کر دوں گا. اللہ کا دسترخوان اور چیز ہے, ہدایت اور چیز ہے. دنیا میں تو کھانا پینا سب کو ملے گا, لیکن ہدایت بس کس کو ملے گی؟ جو کہ خود حاصل کرے, جو خود مانگے. اضطروا کا مطلب ہوتا ہے زبردستی کھینچ کر کسی ناپسندیدہ چیز کی طرف لے جانا. تو قیامت کے دن تو پھر ان کو آگ کے عذاب کی طرف ہی گھسیٹا جائے گا. والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.